अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर अचानक गायब हो गया था। हमें उसकी मौत की खबर मिली। मैं रोते धोते वापस अपने माँ बाप की दहलीज पर आ बैठी। चंद माह बाद ही मेरी सास ने मेरा निकाह देवर से पढ़वा दिया। मेरी शादी को 6 माह ही गुजरे थे। एक दिन बाहर का दरवाजा खटका। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो बहुत से अरमान आंखों में सजाए मैं अपने पिया की दहलीज पार करके उसके कमरे तक पहुंची थी। दिल में जज्बात के दिए जल उठे थे। बेताबियां सिमटकर आंखों में समा गई थी। मेरा रोम रोम खुशी से सरशार था। बहुत से सपनों की पोटलियां भी मैं अपने संग समेट लाई थी। दिल था कि जज्बात की शिद्दत से बेकाबू हुआ जा रहा था। असलम की खूबसूरती के चर्चे भी मैंने बहुत सुन रखे थे। जितने भी मेहमान शादी में शरीक हुए थे, सभी हमारी जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दे रहे थे। देखने वाली हर नजर में सताइश थी, लेकिन कभी कभी नजर इंसान को बर्बाद करके रख देती है, और शायद ऐसी ही कोई नजर हमारे जोड़े को भी लग चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी इस कदर धूमधाम से की गई थी कि दूर दूर तक के खानदान में मेरी शादी का चर्चा हो गया था। हर किसी की जुबान पर मेरी शादी का जिक्र था, और मैं फूले नहीं समा रही थी। खुदा ने मुझे हुस्न और दौलत दोनों से ही नवाजा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं किस्मत के मामले में मार खा गई हूँ। सिर्फ हुस्न और दौलत खुशबख्ती की अलामत नहीं होती। हम सफर का जिंदगी भर का साथ भी औरत के लिए खुशबख्ती ही होता है। और मुझे क्या खबर थी कि मेरा और असलम का ये साथ सिर्फ चंद दिनों पर ही मुनहसिर था। शादी की पहली रात जब असलम कमरे में आया, तो उसकी बातों में चाहत की वो चाशनी नहीं थी जिसे सुनने के लिए मैं बेताब थी। ऐसा नहीं था कि असलम ने मुझसे बात ना की थी या मेरी तारीफ नहीं की थी, लेकिन जो कुछ मैं सुनना चाहती थी वो सब असलम ने नहीं कहा था। हमारी अज़दवाजी जिंदगी शुरू हो गई थी और मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने ससुराल में किसी भी चीज की तकलीफ नहीं थी। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरा देवर मेरे आगे पीछे घूमता फिरता और भाभी भाभी करता। मेरा और असलम का रिश्ता हम पला नहीं था। असलम मेरे अब्बा के कारखाने में काम करने वाला एक शख्स था, जिसकी मेहनत और ईमानदारी से मुतासिर होकर अब्बा ने खुद ही मेरा रिश्ता असलम से तय कर दिया था। असलम देखने में इतना हसीन था कि मुझे भी इस रिश्ते पर कोई एतराज ना हुआ, और यूं हम दोनों हमेशा के लिए शादी जैसे बंधन में बंध गए। अब्बा ने शादी के तोहफे में मुझे और असलम को सैर की गर्ज से मरी के टिकट दिए थे, और साथ ही सलामी में असलम को 10 लाख रुपए भी दिए थे, और हम दोनों को शादी के बाद चौथे दिन ही मरी के लिए निकलना था। मुझे असलम के साथ जाने के लिए ज्यादा वक्त भी नसीब न हुआ था। अभी तो मेरे और असलम के दरमियान सही तरह से अंडरस्टैंडिंग भी पैदा नहीं हुई थी, और हम दोनों मरी के लिए निकल गए थे। असलम बहुत खामोश तबीयत का मालिक था। असलम सारा रास्ता भी खामोश रहा, और मैं तो रंगीन नजारों में जैसे खो सी गई थी। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे और असलम के फासले सिमट जाएंगे, लेकिन तकदीर ने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी थी। हमारी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। किस्मत ने ऐसा सितम किया था कि मैं आबाद होने से पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मरी पहुंचकर एक दिन तो थकन की वजह से हमने होटल में ही गुजार दिया, और जब अगले दिन हम सैर की गर्ज से होटल से निकले थे, तब उसने कहा कि वो पहले जाकर कुछ जगहों की मालूमात हासिल करके आता है, फिर मुझे लेकर जाएगा। ये सुनकर मैं तैयार होकर अपने कमरे में ही बैठ गई। असलम जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फोन भी मेरे पास ही भूल कर चला गया। मैंने असलम का बहुत देर इंतजार किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। मैं एक नई जगह पर होटल के कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मैंने पहले तो सोचा कि अपने अब्बा को फोन करूं, लेकिन वो इतनी दूर थे, मेरे फोन की वजह से परेशान हो जाते। यही सोचकर मैंने खुद ही होटल की रिसेप्शन से मालूमात हासिल की, लेकिन उसे भी असलम के बारे में कुछ मालूम ना था।
البتہ اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہوٹل سے کچھ ہی دور ایک بازار میں دھماکہ ہوا تھا، جس کی نوعیت تو شدید نہیں تھی، لیکن موقع پر موجود 4 افراد اس دھماکے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ سن کر تو میں لرز کر رہ گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اسلم بازار کی طرف نہیں گئے ہوں گے۔ وہ تو سیر کی مقامات کی معلومات لینے نکلے تھے، بازار سے انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میرے پاس موبائل فون پر ہماری شادی کی تصویر تھی۔ میں لوگوں کو وہی تصویر دکھا دکھا کر اسلم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے اسلم کو بازار کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں دیوانہ وار بازار کی طرف دوڑی تھی۔ پورے علاقے میں ناکہ بندی ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں میں ہی بس اس دھماکے سے غافل رہی تھی۔ وہاں جا کر میں نے پولیس والوں کو اسلم کی تصویر دکھا دکھا کر اسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والے نے میری طرف ایک شناختی کارڈ بڑھایا اور کہا کہ یہ ہمیں اس مقام سے ملا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس شناختی کارڈ کو لیا اور اس پر اسلم کی تصویر دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ سوچ کر ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ 5 دن کی شادی شدہ زندگی کے بعد اب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ اسلم اور میرا ساتھ بس 5 سے 6 دن کا تھا۔ پولیس والوں نے میرے گھر والوں کو اطلاع کر کے انہیں بلوا لیا تھا، اور میں اپنی ماں کے ساتھ روتی دھوتی لوٹی پوٹی واپس گھر آ گئی تھی۔ جو لوگ پہلے میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، اب وہی لوگ مجھے منحوس قرار دے رہے تھے۔ میرے بہت سے سسرال والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے قدم اتنے منحوس ہیں کہ میں جیتے جاگتے اسلم کو کھا گئی۔ بہت سے میرے ہی رشتہ داروں نے ہمدردی کے نام پر میرے زخموں کو ایسا کریدا کہ میری روح تک گھائل ہو گئی۔ قسمت کی ستم ظریفی ایک طرف اور لوگوں کی زبانوں کی خنجر ایک طرف۔ میں ذہنی طور پر اس قدر برباد ہو گئی تھی کہ صرف اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نہ کسی کے سامنے آنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں عدت اپنے میکے میں گزار رہی تھی۔ میری ساس اکثر ہی مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاتی۔ جوان بیٹے کی موت کے غم نے تو ان کی کمر بھی توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی جیسی کہ دنیا والے کر رہے تھے۔ وقت کسی کے لیے نہیں تھمتا، جانے والے چلے جاتے ہیں اور پیچھے بچ جانے والے دنیا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ میں بھی اس وقت زمانے کی ٹھوکروں پر ہی تھی۔ جو بھی ملنے کے لیے آتا وہ اسلم اور میری شادی کا قصہ نکال کر بیٹھ جاتا۔ لوگوں کو تو جیسے میرا غم بڑھا کر مزہ آتا تھا۔ اسلم کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا، اور یہ 6 ماہ میرے لیے صدیوں کے برابر ہو گئے تھے۔ ایک دن میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو باتوں باتوں میں ہی انہوں نے مجھ سے اکبر کی شادی کی بات کی۔ اکبر ایک اچھا شخص تھا، اس لیے مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ میری ساس اکبر کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اکبر کی شادی میرے ساتھ کرنے کی بات کی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ دنیا مجھے ان کے بیٹے کا قاتل قرار دے رہی تھی، اور وہ مجھے اپنے دوسرے بیٹے کی دلہن بنانے کو بھی تیار تھی۔ اکبر سے میری اپنی شادی کی شروع کے 4 دنوں میں ہی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی بھابھی کرتا میرے آس پاس ہی رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اکبر کی دلہن بننا پڑے گا۔ پہلے پہل تو میں نے صاف لفظوں میں اپنی ساس کو اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ میں اب دوبارہ اسی گھر میں دلہن بن کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن پھر کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ یہی بات کی تو میرے ابا نے سوچ سمجھ کر حامی بھر لی، کیونکہ وہ مجھے اس طرح برباد نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، اور میرے ابا چاہتے تھے کہ میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ جاؤں۔ وہ اکثر یہی کہتے تھے کہ اسلم کی موت کے پیچھے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے اس کا وقت ایسے ہی لکھ رکھا تھا۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر بہت غم زدہ رہنے لگے تھے۔ اکبر کے رشتے کی بات سن کر ان کے چہرے پر کچھ رونق آئی تھی، اس لیے میں نے بھی مجبوراً ہاں کر دی۔ میری ساس اگلے ہی ہفتے سادگی سے بارات لے آئیں، اور میں اکبر کی دلہن بن کر دوبارہ اسی گھر میں پہنچ گئی جہاں پہلی دفعہ اسلم کی دلہن بن کر گئی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے میں بہت سارے خواب سجا کر اسلم کی خلوت میں گئی تھی، اور اب میں انہی خوابوں کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اپنی آنکھوں میں لیے اکبر کی دلہن بنی تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ مجھے اسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، لیکن نکاح میں کچھ نہ کچھ تو ایسی کشش ضرور ہے کہ ہم سفر بہت اہم ہو ہی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کی رات جب اکبر کمرے میں میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے محبت سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہے جو پہلے میرے حصے میں نہ آ سکی تھی۔ اکبر نے مجھ پر اپنی محبت اس قدر نچھاور کر دی کہ مجھے بیتے دنوں کی کڑواہٹ کو بھولنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اکبر ہر وقت میرے آس پاس رہتا، وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ جب بھی کوئی میرے خلاف ایک لفظ بھی کہتا تو اکبر کسی مضبوط ڈھال کی طرح میرا دفاع کرتا۔ اکبر میں وہی ساری خوبیاں موجود تھی جو میں اسلم میں ڈھونڈتی تھی۔ اکبر کی لب و لہجہ اور انداز نے میرا دل موہ لیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اسلم کو بھول کر صرف اور صرف اکبر کی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی ایک دفعہ پھر میری دنیا پلٹ کر رہ گئی۔ شاید قسمت کو ابھی میرا اور امتحان لینا باقی تھا۔ میں جو اکبر کے ساتھ پوری طرح مطمئن تھی اور ایک محبت سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی، اس میں ایسا طوفان آیا جو سب کچھ بہا لے گیا۔ اکبر ابا کے کارخانے میں اسلم کی جگہ لے چکا تھا اور اکبر کی اماں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ ایسے میں گھر کی ساری ذمہ داری میں نے سنبھال لی تھی۔ ایسے ہی ایک شام جب اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں صحن میں پانی ڈال کر صفائی کر رہی تھی تو دروازے پر ہلکی سے دستک ہونے لگی۔ کیونکہ میں صحن میں ہی موجود تھی اسی لیے مجھے دستک کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میرے سامنے تو میرا پہلا شوہر اسلم کھڑا تھا۔ کافی دیر تک تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور جب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین آنے لگا تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ قسمت نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ میں تو اسلم کی عدت گزار کر اکبر سے شادی رچا چکی تھی اور اب یوں اچانک ہی اسلم میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جسے مرا ہوا جان کر میں نے نہ جانے کتنے دن سوگ منایا تھا۔ جتنی حیرت مجھے اسلم کو دیکھ کر ہوئی تھی، اسلم کی آنکھوں میں بھی مجھے دیکھ کر اتنی ہی حیرت ابھر آئی تھی۔ میری تو زبان نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اسلم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ایک لفظ بھی میری زبان سے ادا نہ ہوا۔ ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پیروں کے ساتھ میں نے سائڈ میں ہو کر اسلم کو اندر آنے کی جگہ دی تو وہ اندر چلا آیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صحن میں بڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں جو دوپٹے سے بے نیاز صحن کی صفائی میں مصروف تھی، اسلم کی اپنی بھیگی ہوئی جسم پر جمی نظروں نے مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس تو دوپٹہ ہی موجود نہیں ہے۔ میں بھاگ کر کمرے سے دوپٹہ اوڑھ کر آئی۔ اسلم سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں میں نے خود پر قابو پا لیا اور اسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسلم سے کیا سوال کروں یا پھر اسے کیا بتاؤں۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اکبر داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو اکبر کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ اکبر اسلم کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ اور بھائی بھائی کی محبت آج مجھے واضح نظر آ رہی تھی۔ میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مجھے اپنا آنے والا مستقبل اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسلم سے ماضی کے سوالات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، کیسے گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب تو بعد کی بات تھی۔ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ آنے والے وقت میں جو ہونا تھا وہ مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک ہی وقت میں دو بھائیوں کی بیوی تو نہیں رہ سکتی تھی اور اب میری تمام تر محبت صرف اور صرف اکبر کے لیے ہی تھی۔ اکبر نے میری زندگی میں جو رنگ بھرے تھے، مجھے اب رنگوں سے چاہت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس میری آنکھیں تو اکبر کے وجود پر جمی ہوئی تھی جو اپنے بھائی سے مل کر بے پناہ خوش تھا۔ اکبر جا کر اپنی اماں کو بھی اٹھا کر لے آیا تھا۔ جوان بیٹے کو ایک دفعہ پھر سامنے دیکھنے کے بعد تو جیسے اس بوڑھی عورت میں جان ہی آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے پل بھر میں اماں کی کمر کا جھکاؤ ختم ہو گیا اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسلم روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا رہا تھا کہ جب وہ مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر نکلا تو اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
दरअसल वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था जिससे उसकी मुलाकात एक फेसबुक के ग्रुप पर हुई थी और वो लड़की उससे शादी करना चाहती थी और वो भी उस लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। मर जाने से पहले ही उसने एनी नामी उस लड़की को वहां बुला लिया था। वो लड़की रावलपिंडी की थी, इसलिए उसके लिए मरी आना कुछ मुश्किल नहीं था। असलम का ये ख्याल था कि वो मुझे वहां छोड़कर उस लड़की के साथ फरार हो जाएगा। असलम ने उस लड़की से मिलने की जो जगह तय की थी वो वही बाजार था जहां से असलम का शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ था। असलम उस लड़की से वहां मुलाकात करने के बाद उस लड़की के साथ ही रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया था, लेकिन ना जाने कब असलम का शनाख्ती कार्ड वहां गिर गया था और उसके कुछ ही देर बाद वहां धमाका हो गया जिसके बारे में असलम को भी खबर मिल गई थी। असलम ने बताया कि वो उस लड़की के साथ उसके घर रावलपिंडी चला गया था। असलम के पास वो 10 लाख रुपए मौजूद थे जो उसे सलामी में मेरे बाप से मिले थे और दरअसल असलम ने मुझसे शादी भी पैसों की ही की थी क्योंकि वो जानता था कि मेरा बाप उसे बहुत ज्यादा पैसा देगा। रावलपिंडी जाकर उसने एनी के साथ शादी रचा ली और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि दरअसल एनी का असल मकसद क्या है। एनी का काम फेसबुक पर इस तरह के बेवकूफ मर्दों को पागल बनाना था और उनसे उनकी जमा पूंजी हथियाना था जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में एनी ने मुझसे वो 10 लाख रुपए हथिया लिए थे और उसके बाद वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन मैं एनी से बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया था कि मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। मुझे मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आमना अभी भी मेरी बीवी बनी मेरी मुंतजिर होगी। मैं जबरदस्ती एनी के साथ दिन गुजारने लगा था। मेरे होते हुए भी एनी ने अपना काम जारी रखा और वो मेरे सामने ही फेसबुक पर तरह तरह के लड़कों को फांसने का काम करती और उनसे मुलाकात की जगह तय करती और वहां जाकर पैसे बटोर लेती। मेरी गैरत को हरगिज भी ये बात गवारा ना थी कि मेरी बीवी इस तरह से गैर मर्दों के पास जाए और इसीलिए एक दिन गुस्से में मैंने एनी को बहुत मारा। एनी की माँ जो उसके सारे गलत कामों में बराबर की हिस्सेदार थी, उसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन मुझे पुलिस वालों ने खुद ही आजाद कर दिया क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। बहुत जिल्लत उठाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आमना के साथ जो किया था वही मेरे साथ हो चुका था और इसीलिए मैं थका हारा जमाने से हार कर वापिस अपने घर की तरफ आ गया और यहाँ आकर आमना को देखने के बाद तो मैं हैरान ही रह गया कि वो अभी तक हमारे ही घर में मौजूद है। असलम की बात सुनकर अम्मा और अकबर एकदम ही परेशान हो गए थे, जबकि मैं तो गुमसुम ही बैठी हुई थी। अकबर ने बहुत मुश्किल से असलम को ये बात बताई कि अब मैं अकबर की बीवी हूँ क्योंकि असलम को मुर्दा मानने के बाद मैंने इद्दत पूरी करके अकबर से शादी कर ली थी। ये सुनकर तो असलम उछल गया था कि मैं अब उसके भाई की बीवी हूँ। वो एकदम ही चीखने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी बीवी से निकाह कर लिया। आमना अभी भी मेरी ही बीवी है। असलम की बात सुनकर मुझे एकदम तैश आ गया था। मैंने आगे बढ़कर उसका गिरीबान पकड़ा और उसके मुंह पर तमाचा मारकर उससे पूछा कि उस वक्त तुझे बीवी का ख्याल ना आया जब तू एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे होटल में अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर एक गैर औरत की मोहब्बत में निकल गया था। अगर तेरे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो फिर क्या होता? तूने सोचा है कि तेरे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस तरह की बातें की? मुझे ये तक कहा गया कि मेरी नहुसत तेरी जिंदगी खा गई, जबकि तू तो अपनी महबूबा के साथ रंगरलियां मनाने में मसरूफ था और मुझ पर जिंदगी इतनी तंग कर दी गई थी कि मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। अगर अकबर मेरा हाथ ना थामता तो शायद मैं आज तक अपने कमरे में ही कैद होती। मेरी जनूनी कैफियत देखकर अकबर ने मुझे पीछे हटाया। बहुत मुश्किल से अकबर ने मुझे संभाला था। असलम जैसे खुदगर्ज और बेवफा शख्स से मुझे घिन आ रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के गम में बिस्तर पर लग गई थी और वो अब हमें यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था। कुछ ही देर में ये खबर सारे जहां में फैल गई थी कि असलम वापस लौट आया है
اور وہی لوگ جو مجھے منحوس قدم قرار دیتے تھے اب میرے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ میں کس کی بیوی ہوں اور کس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ سب کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ اسلم لوٹ آیا ہے تو مجھے اکبر سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اسلم کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ برابر والی خالہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، مرد تو ہزار غلطیاں کرتا ہے، عورت کو ظرف بڑا کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ خالہ کی بات نے تو جیسے میرے دل کو بھسم کر ڈالا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ اگر اسلم اتنا ہی اچھا ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دیجئے، لیکن میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا محلہ میری بد زبانی کی دہائیاں دے رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ لوگ کبھی انسان کو جینے نہیں دیتے۔ اکبر بھی اس سارے معاملے سے بے حد پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ میں اور اکبر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، اور اب جب اسلم کی ہماری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں تھی تو وہ یوں اچانک واپس لوٹ آیا تھا۔ اکبر نے سارا مسئلہ اپنے ایک دوست سے بیان کیا جو کہ ایک مفتی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اکبر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اسلم سے مجھے طلاق دلوانی ہوگی، اور جب میں عدت پوری کر لوں گی تو ہی میں اکبر سے دوبارہ نکاح کر سکوں گی۔ فی الحال میں اور اکبر میاں بیوی کے رشتے میں نہیں ہیں، اور اب ہم دونوں کا ساتھ رہنا کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ اکبر نے جب یہ بات اسلم سے کی تو وہ خود غرضی کی انتہا پر پہنچ گیا اور اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن میں کسی بھی صورت اسلم کے ساتھ اب اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اپنا سامان اٹھا کر ایک دفعہ پھر واپس اپنے میکے آ چکی تھی۔ پہلے اسلم کی جدائی نے مجھے مار ڈالا تھا اور اب اسلم کی واپسی میری موت کی وجہ بننے والی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ایک دفعہ پھر میرے ماں باپ پر قیامت گزر رہی تھی، لیکن اس دفعہ میرے باپ کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا اور وہ اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اسلم کو بلا کر ایک خطیر رقم کی پیشکش کی اور بدلے میں میری آزادی کا مطالبہ کیا۔ میرے باپ کو دراصل صحیح معنوں میں اسلم کی فطرت اب سمجھ میں آئی تھی۔ وہ چند ٹکوں پر بکنے والا انسان تھا جو پہلے نیک صفت بنا ہوا تھا۔ میرے باپ نے ایک دفعہ پھر 10 لاکھ روپے لے کر اسلم نے مجھے آزاد کر دیا تھا، اور اب کی بار میں اسلم کی اپنی زندگی سے چلے جانے پر بہت خوش تھی۔ میں نے ایک ایک دن گن کر عدت کے نام پر گزارا تھا، اور جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی اکبر ایک دفعہ پھر قاضی کے ہمراہ ہمارے دروازے پر آ گیا تھا، اور میں اکبر کی دلہن بن کر پھر سے اس کے آنگن میں چلی آئی تھی، جبکہ اسلم یہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پھر سے بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ اب جا کر مجھے اور میرے باپ کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کوئی جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اور میرے باپ نے بھی مجھ سے اپنی اس غلطی پر معافی مانگی تھی کہ انہوں نے اسلم کی ظاہری فطرت دیکھ کر میرا اور اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جبکہ اندر سے وہ ایک کھوکھلا انسان تھا۔ اگر وہ پہلے ہی اکبر کے حوالے سے زیادہ چھان بین کر لیتے تو شاید میری زندگی کے گزرے یہ 2 سال اتنے اذیت ناک نہ ہوتے۔ بیٹیاں اتنی بے مول نہیں ہوتی کہ 4 دن کی جان پہچان پر ان کی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا جائے۔ اپنی بیٹی کو کسی کے بھی حوالے کرنے سے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح یہ جان لیں کہ اگلا شخص انسان ہی ہے، کوئی درندہ تو نہیں، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی درندہ نکل بھی آئے تو اپنی بیٹی کے لیے واپسی کے دروازے کھلے رکھیے۔